صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتحيون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے بھائیو اور دوستو، کائنات کی کوئی چیز اللہ کے قبضے اور قدرت سے باہر نہیں. کائنات کا ذرہ ہو یا پھیلا ہوا آسمان ہو، وہ رینگتے ہوئے حشرات ہوں یا اڑتے ہوئے عقاب ہوں، وہ تیرنے والی مچھلیاں ہوں یا طویل قد و قامت کے حامل فرشتے ہوں، یہ ان سب پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قابض ہے اور کوئی چیز اللہ کے قبضہ قدرت اور اس کے ملکوت اور جبروت سے باہر نہیں ہے. ایک وہ ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، باقی سب کچھ بنا ہوا ہے. ایک وہ اللہ ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب کو فنا ہے. ایک وہ اللہ ہے جو ہر ضرورت سے پاک ہے، باقی ہر مخلوق محتاج اور ضرورت مند ہے. ایک وہ اللہ ہے جو ہر قسم کے تقاضوں سے پاک ہے، باقی ہر مخلوق اپنے تقاضوں میں حاجات میں گھری ہوئی ہے. ایک اللہ ہے جو ہر قسم کے حال سے پاک ہے، باقی ہر چیز پر، ہر مخلوق پر کئی حال آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، ابتدا سے پاک ذات. اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، ابتدا سے، انتہا سے، اولیت سے، آخریت سے وہ پاک ذات ہے. نہ اس کی کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی شکل اور جہت ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر نظر دوڑاؤ گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. رب المشرق والمغرب، مشرق کا بھی وہ، مغرب کا بھی وہ. رب المشرقین ورب المغربین، مشرقین کا رب بھی اللہ، مغربین کا رب بھی اللہ. رب المشارق والمغارب، مشارق کا رب بھی اللہ، مغارب کا رب بھی اللہ. رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں کا رب اللہ اور عرش عظیم کا رب اللہ. وهو الذی فی السماء الہ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ. وفی الارض الہ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کا روکنے والا، تھامنے والا بھی اللہ. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین تک نظام چلانے والا بھی اللہ. اس سارے نظام کو چلائے اور خطا نہ کھائے، اس سارے نظام کو چلاتا ہے اور تھکتا نہیں، اس سارے نظام کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور خطا سے پاک ہے. لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. ما کان ربک نسیا، وہ بھولتا نہیں. لا یعودہ حفظہما، نظام کو چلاتے ہوئے وہ تھکتا نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں. ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، وہ عاجز نہیں. لم یتخذ صاحبہ، اسے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں. ولا ولدا، اسے اولاد کی ضرورت نہیں. نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے. نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ اس پر کوئی حال آتا ہے. وہ زمانے کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے. مکان کی قید سے پاک ہے، آزاد ہے. لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ الزمان، زمانے میں نہیں آتا،
مکان میں نہیں آتا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب ہمارے لیے ہے، اس کے لیے سب چیز برابر ہے، زمانے برابر، حال بھی، ماضی بھی، مستقبل بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی، سویر بھی، دیر بھی، رات اور دن، نوری اور ناری، خاکی اور آبی، سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں۔ سواء منکم من اسر بالقول، کوئی زور سے بولے، کوئی آہستہ بولے، مستخفٍ باللیل، کوئی رات کو چلے، وسارب بالنہار، کوئی دن میں چلے، وہ میرے بھائیو اندھیرے اجالے سے وہ بے پرواہ ہے، روشنی میں زیادہ نہیں دیکھتا، اندھیرے میں کم نہیں دیکھتا، قریب کو زیادہ نہیں دیکھتا، دور کو کم نہیں دیکھتا، جیسے لوح محفوظ کو پڑھتا ہے آپ کے دل کی تختیوں کو بھی پڑھتا ہے، جیسے عرش کے فرشتوں کو دیکھتا ہے ہمارے پاؤں میں مسلے جانے والے کیڑوں کو بھی دیکھتا ہے، جیسے وہ عرش کے اٹھائے ہونے والے فرشتوں کی پکار سنتا ہے، ایسی زمین کی تہ میں رینگنے والے کیڑوں کی پکار کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ ایسا تو ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں۔ الف لام میم و الہکم الہ واحد، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا بدل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، کسی سے وہ گھبراتا نہیں، کسی سے وہ ڈرتا نہیں، کسی سے وہ دبتا نہیں، کھانے سے وہ پاک ہے، پینے سے وہ پاک ہے، سونے سے وہ پاک ہے، تھکنے سے وہ پاک ہے، غفلت سے وہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ذات، سب کو دے اور لینے سے پاک، سب کو کھلائے خود کھانے سے پاک، سب کو سلائے خود سونے سے پاک، سب کو پلائے خود پینے سے پاک، سب کی شکلیں بنائے خود شکل سے پاک، سب میں رنگ بھرے خود ہر رنگ سے پاک، سب کے جہت بنائی، اوپر بنایا، نیچے بنایا، دائیں بنایا، بائیں بنایا، خود ہر جہت سے پاک ہے، لہذا وہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نہ وہ احاطے میں آتا ہے، نہ وہ نظروں میں سماتا ہے، نہ وہ تخیل کے کسی بھی تخیل میں وہ آنے سے پاک ذات ہے، لا تراہ العیون، آنکھوں سے دور، لا تخالطہ الظنون، خیالات کی دنیا سے بھی آگے، اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، اور اتنا قریب ہو گیا کہ اقرب الیہ من حبل الورید، دو متضاد چیزیں، دور اتنا کہ خیال بھی نہ پہنچے، قریب اتنا کہ شہرک سے بھی قریب ہو جائے، اکیلا، ایسا ایک ہی ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، وہ ایک ہے، ایک، کوئی اس کے سوا نہیں ہے، اپنی گواہی خود شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ میں ایک ہی ہوں اور میرا کوئی نہیں مثل، کوئی نہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، ایک اس کا کوئی ساتھی، شریک، وزیر، مشیر کوئی نہیں، ما کان معه من الہ، اس کی ٹکر کا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، اے میرے بندو میرے علم میں کوئی نہیں جو میری ٹکر کا ہو، تم لاہور والے جانتے ہو تو بتا دو کہ کوئی میری ٹکر کا ہے تو میں پھر تمہیں نمٹ کے دکھا دوں، نہیں کوئی نہیں ہے، وہی ہے زمین میں آسمان میں، کوئی اس جیسا نہیں، الہ مع اللہ، کا کوئی ہے میرے برابر، کوئی ہے میرے ساتھ شریک، بولو تو صحیح، کامن خلق السماوات والارض، زمین کس نے بچھائی، آسمان کس نے اٹھایا، وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ باغات کو سبزہ کس نے دیا، الہ مع اللہ، پھر اللہ اس کے بعد دعویٰ کرتا، الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا جو تمہارا معبود ہو، ہے کوئی میرے سوا جو تمہارے کام بنائے، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی نہیں، یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر آگے اللہ گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، پر تم لاہور والے تو مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے پاس چلے گئے ہو، تم میں دنیا کے انسانوں، تم نے مجھے تو چھوڑ دیا، ادھر کہتے ہو کہ وہی ہے سب کچھ، پھر اسی کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف چلے گئے، یہ کیا ہوا؟ اخلق و یعبد غیری، پیدا میں نے کیا، سر تم نے کسی اور کے آگے جھکایا، ارزق و یشکر سوائی، رزق میں نے دیا اور شکر تم نے مخلوق کا ادا کیا، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے ٹکر کا، کوئی ہے میرے مقابلے میں، نہیں کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر گلہ کرتے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، پر تم میں سے اکثر دیوانے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ زمین آسمان کا ایک ہی اللہ ہے اور ایک ہی بادشاہ ہے۔ پھر اللہ دوبارہ پوچھتا ہے، الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے جیسا، نہیں یا اللہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ گلہ کرتا ہے، قلیلا ما تذکرون،
پر تم میں تھوڑے ہی ہیں جو مجھے یاد رکھتے ہیں۔ پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے اے الہم اللہ، کوئی ہے میرے مقابلے میں، کوئی ہے میرے جیسا؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے تو میرے شریک بنا دیے، میں تو ہر شرک سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر ذوف سے پاک، ہر چیز جہل سے پاک، ظلم سے پاک، عیب سے پاک، کمیوں سے پاک، کوتاہیوں سے پاک، ذوف سے پاک۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پھر دوبارہ ضرب لگائی اے الہم اللہ، کوئی ہے میرے سوا؟ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے ضرب لگائی، پھر گلا کیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ جب تم مجھے الہ مان کر بھی میری نہیں مانتے، جب تم مجھے معبود مان کے بھی میرے سامنے سر نہیں جھکاتے، جب تم مجھے رازق کہہ کر بھی میرے غیر کے دروازوں پہ جاتے ہو، جب تم مجھے رب مان کے بھی سود، جھوٹ، رشوت کے بازار گرماتے ہو، جب تم مجھے رازق مان کر بھی چوری، چکاری، ظلم و ستم کی تم دکانیں کھول کے بیٹھے ہو، تو جب میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑا اور غلط راستوں پہ چلے، قل ہاتوا برہانکم، تو کوئی دلیل تو دو اپنے سچے ہونے کی کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور مجھے کوئی دلیل تو دو، مجھے جو تم نے چھوڑا ہے تو اس پر کوئی دلیل تو دو کہ یہ ہماری دلیل ہے اس لیے ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ کوئی نہیں لا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم جاہل ہو گئے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون بل ادارک علمهم في الاخرہ بل هم في شک منها بل هم منها عمون۔ کہ تم آخرت کو بھلا بیٹھے، اس لیے تمہیں تمہارا رب سمجھ میں نہیں آ رہا، تم دنیا کو دل دے بیٹھے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ تم نے دنیا کو پوجا، دنیا کے پجاری بنے، اور وہ دن بھول گئے جب تم ساری محنتوں سے کھینچ کر لوگوں کے کندھوں پہ اٹھا دیے جاؤ گے۔ ساری آہ و بکا کے باوجود تمہاری اپنی اولاد تمہیں منو مٹی کے نیچے دبا دے گی، تمہاری خوبصورت خواب گاہوں سے اٹھا کر جہاں مکھی اور مچھر کا گزر نہیں تھا، تم ایسی اندھیر کوٹڑی میں پھینک کے آ جائیں گے کہ جہاں تیرے اوپر کیڑوں کی لڑائیاں ہوں گی، اور تیرا وہ وجود جس پر کوئی مکھی برداشت نہ تھی، تیرے اسی وجود کو ایسے گندے کیڑے کھائیں گے کہ اگر 3 دن بعد قبر کھول دی جائے تو سارا لاہور اس کی بدبو سے پریشان ہو جائے۔ وہ دن بھول رہے ہو، وہ دن بھول رہے ہو۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب موت تمہاری آنکھیں پھیر دے گی اور موت تمہارے گلے کے گھنگروں کو بند کر دے گی، اور تمہارا چلتا وجود ایک مٹی کا بت بن جائے گا، اور تمہاری آنکھوں کی شمع بجھا دی جائیں گی، اور تمہارے کانوں کے ٹیلی فون کی تاروں کو کاٹ دیا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ کی حرکت ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ تم اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، مچھر نہیں اڑا سکتے، غلاظت کو نہیں ہٹا سکتے، اپنے پاؤں سے چل کے نہیں جا سکتے۔ تم باپ کی بجائے میت بن گئے، میاں کی بجائے میت بن گئے، سیٹ صاحب کی بجائے میت بن گئے، صدر صاحب کی بجائے میت بن گئے، اور ڈاکٹر صاحب کی بجائے میت بن گئے، اور سرجن صاحب کی بجائے میت بن گئے، وزیر صاحب کی بجائے میت بن گئے۔ کوئی نہیں کہتا وزیر صاحب، کہتے ہیں میت ہے میت، اور میت کے لیے زیر زمین ہے، اس کے لاکھوں کی کمائیاں ان کو غیر کھانے والے، اس کے کروڑوں کے منصوبے ان سے غیر نفع اٹھانے والے۔ اور یہ دیکھو کس حسرت کے ساتھ اس کا جنازہ جا رہا ہے کہ چند دنوں کے بعد ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کی اگلی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ گھر کس نے بنایا تھا، اور کیسے پاپڑ بیلے تھے، اور کیسے دن رات کی تھکن اٹھائی تھی، اور کیسے گرمی سردی کو جھیلا تھا۔ یہ وقت کا ظالم پہیا ہر یاد مٹا دیتا ہے، ہر دکھ بھلا دیتا ہے، بڑے سے بڑے زخم کو بھر دیتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، اس بے وفا دنیا سے جی لگانے والوں نے کبھی فلاح نہ پائی۔ دنیا میں کون کامیاب ہوا ہے کہ اس نے بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے؟ کیا کامیاب زندگی گزاری ہے کہ ساری کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ کر جا کر قبر میں سو گیا اور مٹی کی چادر اوڑھ کے پڑ گیا، اب قیامت کا نفخہ اسے اٹھائے گا۔ یہ کیا کامیاب ہے کہ موت نے فقیر کو، وزیر کو ایک مٹی کے نیچے ڈال دیا، موت نے بیگم کو، امیر کو، امیرن کو، غریب اور غریبن کو ایک مٹی کے نیچے ڈال دیا۔ یہ کیا کامیابی ہے جو عزت اور دولت اور شہرت کے پجاری تھے،
جنہوں نے ان 3 چیزوں کو خدا مانا، آج وہ بھی گمنامی کی وادیوں میں گم ہو گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی نظر آتا ہے، کسی کو کوئی آہٹ نظر آتی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، تیرے رب نے کتنی بستیوں کو پیس کے رکھ دیا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدَ نُوحٍ، تیرے رب نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حَسَابًا شَدِيدًا، دیکھ جا کے کھنڈروں میں پھرو، ٹوٹی دیواروں میں دیکھو، شکستہ محرابوں میں دیکھو، وہ گرتی ہوئی دیواریں، وہ ٹوٹے ہوئے دروازے، اور وہ جھکے ہوئے ستون، اور وہ سارے کے سارے اجڑے ہوئے دیار، اس کی ایک ایک اینٹ پکار پکار کے کہتی ہے کہ یہ جگہ جی لگانے کی نہیں، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ٹوٹنے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اس پر بازی لگانے والوں کے مقدر میں ہارنا ہی ہے۔ جس نے اس پر بازی کو لگائی وہ ہار گیا، وہ یقیناً ہارا، اسے ہارنا ہی۔ اور جس نے اللہ پر بازی لگائی وہ جیتا، اور اسے جیتنا ہی ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اوراق دیکھو، ایک ایک سطر، ایک ایک ورق پڑھو میرے بھائیو، آپ کسی سطر کسی ورق میں یہ دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکام گیا ہو۔ اور میرے بھائیو، آپ ایک ایک ورق اور ایک ایک سطر کو پڑھنے کے بعد دکھا نہیں سکتے کہ اللہ کو کھو کے کوئی کامیاب دنیا سے گیا ہو۔ جس نے اللہ کو پایا وہ ناکام نہ ہوا، اور جس نے اللہ کو کھویا وہ کبھی کامیاب نہ ہوا۔ یہاں کی عزت بھی وقتی، یہاں کی دولت بھی وقتی، یہاں کی شہرت بھی وقتی، یہاں کی جوانی بھی وقتی۔ کل میں ایک جگہ سے گزرا، ایک اماں بالکل کمر جھکی ہوئی رکوع کی حالت میں چلتی چلی جا رہی، مجھے یوں لگا جیسے اپنی جوانی کو ڈھونڈتی جا رہی ہو کہ کہاں گم ہو گئی میری جوانی۔ ایسے یہ سارے جوان چہروں پہ اگر زندگیاں لکھی ہیں تو جھریاں مقدر ہیں، اور کانوں پہ آلوں کا لگنا مقدر ہے، اور گھٹنوں کا جواب دے، اور جسم کا ساتھ چھوڑ جانا، اور قوتوں کا شکستہ ہو جانا، اور اس وجود کا مٹی میں مٹی ہو جانا، یہ مالک کون و مکان نے لکھ دیا ہے۔ ایک اللہ ہے جو زوال سے پاک ہے، باقی سب کو زوال ہے۔ اس اللہ نے جو زوال سے پاک، اس اللہ نے جو موت سے پاک، وہ اللہ جو کائنات کو چلائے، وہ اللہ جو نظام کو بنائے، وہ اللہ جس نے موت حیات کا نظام چلایا، وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ اللہ جس نے ہواؤں کو نسیم اور صبا بنایا، وہ اللہ جس نے چاند اور سورج کو چراغ بنایا، وہ اللہ جس نے آسمان کی چھت کو تانا، وہ اللہ جس نے ستاروں کو جگمگایا، اور وہ اللہ جو رات اور دن کو لایا، وہ اللہ جس نے میرے اور آپ جیسے انسانوں کو ایک گندے پانی سے بنایا، وہ اللہ جس نے ایک نطفے پہ تجلی ڈالی تو مرد بنایا، دوسری تجلی ڈالی تو عورت بنایا، وہ اللہ جو ایک پانی کے نطفے سے کروڑوں اربوں شکلیں بنائے اور اس کے خزانوں میں شکلوں کی کمی نہ آئے، آوازیں بنائے اور اس کے خزانوں میں آوازوں کی کمی نہ آئے، دو آنکھیں لگائے اور اس کے خزانوں میں آنکھوں کی کمی نہ آئے، دو کان بنائے اور اس کے خزانوں میں کانوں کی کمی نہ آئے، 20 انگلیاں بنائے اور ہر انسان کی ایک ایک انگلی کو دوسرے سے جدا کر کے دکھائے، چلنے کا انداز بدل کے دکھایا، لہجہ بدل کے دکھایا، زبانوں کو بدل کے دکھایا، خواہشات کو بدل کے دکھایا، مزاج کو بدل کے دکھایا، پھر سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا کر کے دکھایا۔ ایک اللہ ہے جو ہر حال سے پاک ہے، ضعف و شکستگی سے پاک ہے، باقی ہم سب کے لیے موت مقدر ہے، اور وہ دن آ رہا ہے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، وہ آواز جو تمہارے کانوں کے پردے چیر دے گی۔ ما القارعہ، کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القارعہ، ارے کچھ خبر بھی ہے، جا کے پوچھ تو لو کہ تم پر بھی یہ بجلی کا کڑکا ابھی کڑکنے والا ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کے یہ تو سور پھونکا گیا۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں پتہ بھی ہے حقیقت کسے کہتے ہیں؟ وہ حقیقت کیا ہے؟ کچھ پتہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ کسی سے پوچھا بھی ہے کہ وہ کیا ہے؟ الٹا جانے والوں کو کہتے ہیں یہ حقائق سے نظریں چرا کے بھاگے جا رہے، یہ حقائق سے نظریں چرا کے گھر چھوڑ کے جا رہے۔ ارے کچھ حقیقت میرے بھائیوں پتہ تو کریں کہ حقیقت کیسے کسے کہتے ہیں؟ الحاقہ، وہ حقیقت، مل حاقہ، وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ما الحاقہ، کچھ پتہ بھی ہے، کچھ خبر بھی ہے، وہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً
ما ينظرون الا صيحة واحدة فدكت الارض والجبال دكة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساہرة. ایک آواز، ایک پکار، ایک چیخ، ایک ڈانٹ، ایک کڑک، ایک نفخہ، ایک سور، وہ سور جو پہاڑوں کو ریت بنا دے. یوم نسیر الجبال، اور وہ سور جو پہاڑوں کو کل فراش منفوش جو دھنی ہوئی روئی بنا دے. وہ نفخہ جو انسانوں کو پروانے پتنگے بنا دے کل فراش المبثوث. وہ آواز جو زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اذا دکت الارض دکن دکا، وہ آواز جو ساتوں آسمان کو چیر کے رکھ دے. اذا السماء انفطرت، وہ آواز جو سورج چاند کے پرزے پرزے کر دے. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، وہ آواز جو سمندروں میں آگ لگا دے. واذا البحار سجرت، وہ آواز جو ساری دنیا میں زلزلہ لے آئے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ آواز جو سارے آسمانوں کو دھواں بنا دے. یوم تشقق السماء بالغمام، وہ آواز جو ساری دنیا کی زندگی کو موت میں بدل دے اور ایک اکیلا موت سے پاک اللہ باقی رہ جائے. آج دیکھو مائیں بھاگ رہی اور بچے پاؤں تلے روندے چلے جا رہے. جو مائیں بچوں کو گلے لگاتی تھیں، تذہل کل مرضعۃ عما عرضت، انہی ماؤں نے بچوں کو اٹھایا اور یوں پھینکا اور وہ پاؤں تلے روندے چلے جا رہے. وہ خزانے جن پر لوگ لڑتے لڑتے مر گئے اور دولت کٹھی کرنے کے چکر میں اللہ کو اور جنت کو بھلایا، آج وہ دروازے خالی پڑے ہیں. تلک بیوتہم خاویہ، آج وہ گھر اوندھے پڑے ہیں، وہ خزانے خالی پڑے ہیں، کوئی ان کی طرف دوڑنے والا نہیں ہے. ایک نفسا نفسی ہے، ایک چیخ و پکار ہے. زمین پھٹ رہی، آسمان پگھل رہا، سورج اور چاند بے نور ہو رہے، ستاروں کی چمک ماند پڑ رہی اور اس کی کڑک بڑھتی چلی جا رہی، یہاں تک کہ انسان ایک موت مرے اور پہاڑ پرزا پرزا ہوئے، سمندروں میں آگ لگی، ہوائیں بند ہو گئیں، اندر کا باہر آ گیا، باہر کا اندر چلا گیا، اندر کی آگ زمین کی باہر نکل آئی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہوا. فرشتوں پہ موت، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش کے طاقتور فرشتے منہ کے بل گرے، موت کے ہاتھوں شکست کھائے. اسرائیل کو آج بڑی تھکن ہے، سارے جہان کی جان نکالنے میں لگا ہوا ہے، پسینے پسینے ہو رہا. پھر جبریل پر موت کا پیالہ گھوم گیا اور میکائیل پر موت کا پیالہ گھوم گیا اور اللہ تعالیٰ نے کی آواز آئی فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، مر جائیں جبریل و میکائیل. اللہ کا عرش تھرا جائے گا اور کانپنے لگے گا اور لرز جائے گا اور سفارش کرے گا ایموت جبریل و میکائیل، اے میرے مولا ان کو تو بچا لے. کیا یہ بھی مر جائیں گے؟ تو آواز آئے گی اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. تو کیوں ہم ان گھروں سے دل لگائیں جنہیں کل کو خود ہی چھوڑ کے مر جانا ہے؟ میں نے یہ کمایا، میں نے یہ کمایا، میں نے یہ بنایا، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اب میرا یہ منصوبہ ہے، اور ادھر موت طاق میں کھڑی ہوئی ہے. ادھر یہ منصوبے بنا رہا اور ادھر قبر قریب آ رہی. ادھر یہ منصوبے بنا رہا 10 منزلہ بلڈنگوں کے اور ادھر 10 ہاتھ نیچے جانے کے لیے قبر نے منہ کھول دیا ہے. اور ادھر خوبصورت کپڑے سلوا رہا اور ادھر اس کے کفن کا لٹھا بازار میں آ گیا. اور ادھر یہ اپنے کمروں سے کیڑوں کو مار رہا، مکھیوں کو نکال رہا، اور ادھر قبر کے کیڑوں نے منہ کھول دیا کہ موٹی لاش آ رہی ہے. ادھر یہ گھر میں بجلی کے قمقمے جلا رہا اور ادھر اندھیر نگری کا اندھیرا گھر اپنے اندھیروں کے ساتھ، اپنے ظلمتوں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے ڈائن کی طرح اور ناگن کی طرح اپنا پھن پھیلا دیا کہ آ تو صحیح، میں تیرے کمکموں کو دیکھ کیسے اندھیروں میں بدلتا ہوں. ایک دن سب پر موت ہے. جبریل مرا، میکائیل مرا، اسرافیل مرا، ایک اللہ اوپر، ایک اسرائیل نیچے. اللہ فرمائیں گے مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، میرے ایک حکم سے بنا، اسی حکم سے مٹ جا. سب کو مار کر اکیلا، احد، صمد، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، لیس قبلہ شیء، لیس بعدہ شیء، لیس فوقہ شیء، لیس دونہ شیء، قبل كل شيء، بعد كل شيء، فوق كل شيء، دون كل شيء، قبل كل حي، بعد كل حي،
فوق کل حی دون کل حی ولیس کمثلہ حی، کوئی زندہ ایسا زندہ نہیں، سب کو مار کر سب کو مٹا کر اپنی تکبر کے ساتھ اپنی جلال کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کون آئے؟ من کان لی شریکا فلیأتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، کہاں سے آئے؟ سب تو موت کی وادیوں میں سو گئے، سب کو فنا کھا گئی، سب کو عدم کے گھاٹ پہ اتار دیا گیا اور سب کو پر فنا کا حکم نافذ کر دیا گیا، ایک اکیلا اللہ رہ گیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا تھا صرف دیارہم انظر فی آثارہم، بیٹا اجڑی بستیوں میں سفر کیا کر، اجڑے گھروں میں جا کے غور کیا کر کہ ان کے بسانے والے کہاں چلے گئے۔ یہاں تو بڑے شادیانے تھے، یہاں تو بڑے ناز و انداز تھے، بڑے حسین و جمیل چہرے تھے، بڑے ہٹو بچوں کے شور تھے، آج یہ دروازے بند کیوں ہو گئے؟ مکڑیوں نے جالے کیوں تن دیے؟ ایسے خوبصورت گھروں پہ سناٹا کیوں ہے؟ یہاں خاموشی کا راج کیوں ہے؟ یہاں سوائے ہوا کی سرسراہٹ کے اور کوئی آہٹ نہیں، وہ سب کہاں چلے گئے؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انتقلوا مِن دَارِ الْغُرُورِ، تو دیکھے گا کہ وہ دھوکے کا گھر چھوڑ کے چلے گئے اور آخرت کے گھر میں جا کے آباد ہو گئے۔ سب کے لیے موت ہے، پھر سب کے لیے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیو، اگر مر کے مر جاتے تو چھٹی تھی جو مرضی کرو، اگر مر کے حساب نہ ہوتا تو چھٹی تھی جو مرضی کرو، اگر مر کے جنت اور جہنم نہ ہوتی تو چھٹی تھی جو مرضی کرو۔ نہیں نہیں، انکم لتموتون کما تنامون، جیسے سوتے ہو ایسے مرو گے، وتحیون کما تستیقظون، اور جیسے سو کے اٹھتے ہو ایسے ہی تم مر کے اٹھائے جاؤ گے۔ ثم انها الجنت ابدا، اب النار ابدا، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ یوم یاتی، یہ دیکھو یہ دن آ گیا، یوم یاتی، یہ دن آ گیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ اللہ بھی آ گیا اور فرشتے بھی آ گئے، اور ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت بھی آ گئی، وبرزت الجحیم للغاوین، یہ دوزخ بھی آ گئی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ ترازو بھی آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط بھی آ گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور یہ اعمال نامے تقسیم ہونے کے لیے اڑا دیے گئے۔ وہ کیا دن ہے جب میں ننگا بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر اور آنکھیں پھٹی ہوئی، دل ہوا میں اڑ رہا، کلیجہ پھٹ رہا، سینہ چر رہا، آسمان عرش کے سوا کوئی چھت نہیں، سورج 1 میل پر ہے، زمین تانبا بنی ہوئی ہے، وجود سے ایسا پسینہ نکل رہا ہے، ایک آدمی کے اندر سے ایسا بدبودار پسینہ نکلے گا کہ مردار میں وہ بدبو نہیں جتنی ایک آدمی کے پسینے میں بدبو ہوگی، اور اللہ ایسے پھنسا کے کھڑا کرے گا جیسے ترکش میں تیر پھنسائے جاتے ہیں اور ان کو الٹا بھی کرو تو نیچے نہیں گرتے، ایسے میدان معاشر میں اللہ یوں پھنسا کے کھڑا کر دے گا کہ نہ پہلو بدل سکے، نہ پاؤں پہ زور دے سکے، نہ کروٹ بدل سکے، نہ یوں دیکھ سکے، نہ یوں دیکھ سکے، ایسا کھڑا ہو جائے گا کہ آدمی میں آدمی پھنسا ہوگا، عورت میں عورت پھنسی ہوگی، اور اللہ کا عرش سروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، جو عرش آ رہا ہے، آج وہ عرش آ گیا، آج وہ دن ہے، خافضہ رافعہ، کئی اونچے ہوں گے، کئی پست ہوں گے، کوئی جنت کو جائے، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ دوزخ کو جا رہے، سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، یہ جنت کو جا رہے۔ کسی کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئی، اس نے ہائے کا نعرہ لگایا اور شور مچایا، ہائے میں مر گیا، یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے میرے ہاتھ میں کتاب کیوں آ گئی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں آیا اس نے خوشی کا نعرہ لگایا، ہوم، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کہے گا ہوم، آؤ آؤ آؤ، ارے کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیا، میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، آج میری خوشی کا دن ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کئیوں کی چیخ و پکار، کئیوں کی خوشی کے شادیانے، کئی چہرے کالی رات کی طرح تاریک، کانما اخشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، جیسے سیاہی کے ٹکڑوں کو اتار کر ان کے چہروں پہ مل دیا گیا ہو۔